کمنگ ٹو ایران اینڈ افغانستان. ایران جو ہے اس کے ساتھ میں ایک کوئک راؤنڈ اپ دے دیتا ہوں, پھر میڈم سے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو میں لوں گا کہ ایران کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کو 15 جولائی 2015 کو سائن کیا گیا, اوباما ایڈمنسٹریشن نے سائن کیا. اس کو ایرانین نیوکلیئر ڈیل کہا جاتا ہے, P5+1. اس کے ذریعے ایران کے اوپر نسبتاً جو ہیں وہ سینکشنز ان کو کم کیا گیا. they were able to have a breathing space, ان کی آئل کی ایکسپورٹس اور ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل سے پل آؤٹ کیا. 2018 میں انہوں نے اس ڈیل کو اسکریپ کیا. اس کے بعد نئی سینکشنز جو ہیں وہ امپوز کی. 2020 کے آغاز میں ابو مہدی المہندس اور جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا عراق میں ایک حملے میں, اور اس کے بعد جس قسم کی ٹینشن ہوئی ایران نے مسجد جمکران کے اوپر سرخ پرچم لہرایا, بدلہ لینے کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میزائل حملے کیے جو عراق میں ان کی بیسز کے اوپر جا کر لگے. ایران اس کے بعد سے میزائلز کے بہت زیادہ ٹیسٹ کر چکا ہے. انہوں نے میزائلز, کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلز ایسے بنائے ہیں جن کی رینج میں اسرائیل آتا ہے, جن کی رینج میں امریکن بیسز پورے مڈل ایسٹ میں اور اس ریجن میں ہیں وہ آتی ہیں, اور اس طرف سے جو GCC کنٹریز ہیں وہ بھی ایرانین میزائلز کے رینج میں ہیں. ان کا نام بھی جو ہے وہ ابو مہدی المہندس اور جنرل قاسم سلیمانی کے نام پہ رکھا گیا. جو بائیڈن ہے انہوں نے اپنے جو الیکشن کیمپین تھی اس کے دوران یہ اندیا دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ری انگیج کریں گے. JCPOA جو ایرانین نیوکلیئر ڈیل ہے اس میں دوبارہ انٹر ہوں گے ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی یہ سٹیٹمنٹ واقعی سیریس ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ ری انگیج کیا جائے؟ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی, اسرائیل کا انفلوئنس US میں بہت زیادہ رہے گا, اور کانگریس پہ بھی اور ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور وہاں کے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل پورا زور لگائے گا کہ JCPOA میں US واپس نہ جائے. اب کتنا بائیڈن اس پہ ریزسٹ کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کتنا اس پہ رسک لینا چاہتے ہیں, وہ ایک سوچنے کی بات ہے. نیچرلی ان کی یورپین لیڈرز سے دوبارہ انگیجمنٹ US کی زیادہ سٹارٹ ہوگی, اسٹرانگ ہوگی if he is in وائٹ ہاؤس. تو وہاں پہ بھی جنرلی بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے کہ JCPOA کو فالو کرنا چاہیے. US نے ایک اللیگل ایکشن لیا تھا ٹریٹیز سے نکل کے, ایگریمنٹ سے نکل کے. تو آن بیلنس دیکھنا پڑے گا کہ کتنا اسٹرانگ پوزیشن پریزیڈنٹ بائیڈن لے سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کی بھی بہت کوشش ہوگی, وہ ہر لابی وہاں پہ US میں یوز کریں گے ایران کے ساتھ US کی انگیجمنٹ کو. اچھا, ایران نے بھی ڈائریکٹلی کوئی کامنٹ نہیں کیا US پریزیڈنشل تھوڑا سا ان کا انہوں نے یہ کہا ایک ہنٹ تو کرایا ہے, ہاں, کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے وی ہوپ کہ وہ جو ہے انٹرنیشنل جو معاہدے ہیں, ٹریٹیز ہیں, ان کی پاسداری کرے گی, اینڈ دیر از این اپرچونٹی جو بائیڈن کا نام میک اپ فار دی لاسٹ مسٹیکس ڈن ان دا پاسٹ. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کا ری انگیجمنٹ کی طرف انہوں نے ایک سگنل دیا. اچھا, کمنگ ٹو افغانستان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ میں نے فوجی واپس بلانے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکن پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے جنرلوں سے کہا بھی تھا کہ ابھی فوجی نہیں واپس آنے. ہاں, اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ could that be one reason that now he is saying کہ فراڈ ہوا ہے. اور خیر اس کے اوپر ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے. لیکن ہم نے دیکھا, جب دیکھیں جو آپ تو اس وقت موجود بھی تھیں جب مری میں ٹاکس ہو رہی تھیں, ملا عمر کی مرنے کی خبر جس طریقے سے آئی, ہم کہتے ہیں کہ اس میں NDS اور را تھی, لیکن CIA بھی تو تھی نا اس میں.
انوالو تھی. وہ خبر آئی, وہ ظاہر ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا دور تھا, وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد ڈرون حملے میں ملا منصور اختر کو مارا when he was entering in بلوچستان, ایران سے ادھر انٹر ہو رہا تھا, اس وقت مارا گیا. تو اوباما ایڈمنسٹریشن واز ڈیلنگ ود دی افغانستان ڈفرینٹلی. انہوں نے آگے ایک تبدیلی تو کی کہ جیسا کیسا ہوا, لیکن ٹاکس ہوئیں. ٹاکس ہونے کے بعد 29 فروری کو ایک ڈیل سائن ہو گئی. ابھی تک اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ فالو ہوئی ہے تقریباً مور اور لیس, کہ جو امریکہ نے پرومسز کیے تھے کہ وہ بیسز خالی کریں گے, وہ اپنا ٹروپ کٹ ڈاؤن کریں گے, 8000 پر لے آئیں گے, وہ تقریباً 8600-8800 کے قریب ہے. اور وہ جو باقی 800 یا 600 کے قریب سولجرز ہیں وہ ان کے نیٹو, ناٹ کاؤنٹنگ دی کنٹریکٹرز اینڈ سی آئی اے اور باقی جو نیٹ ورک. جی بالکل, وہ اس کے علاوہ تو وہ 2021 میں اف ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ بین دیئر تو 2021 کے جولائی میں امریکہ کا پل آؤٹ ہو جانا تھا. اب تو ہم یہی کہیں گے نا. آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ فار آل ہز ویکنیسز, کروڈ لینگویج, بہت ہی ابرپٹ سے اسٹائل کے, واز این اینٹی وار پریزیڈنٹ. آپ دیکھیے, سب سے پہلے اگر یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ نئی ایڈمنسٹریشن کیسے ڈیل کرے گی, آپ مجھے کوئی اچھے سے ریزنز بتا دیں کہ یو ایس افغانستان سے وڈرا کر جائے گا, کیونکہ مجھے نظر نہیں آتے. اس ریجن میں رشیا کے ساتھ یو ایس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور ڈیموکریٹس کے آنے کے بعد تھوڑی سی اور ٹینشن ہو سکتی ہے. چائنا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. پاکستان انہیں لگتا ہے کہ سی پیک پہ تیزی سے کام کر رہا ہے, بی آر آئی جس کو وہ اپوز کرتے ہیں, سی پیک کو وہ کرتے ہیں. اور اپنے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی, اور ڈفرینٹ ایکشن سے بھی ایک کلیئرٹی ہے کہ چائنا ہمارے لیے, چائنا از دا موسٹ امپورٹنٹ ریلیشن شپ. تو ان حالات میں کوئی آپ کو فرام دا امیریکن پوائنٹ آف ویو کوئی لاجیکل ریزنز نظر آتے ہیں کہ امریکنز افغانستان کو چھوڑ کے چلے جائیں. ایک ان کو پریٹیکسٹ مل گیا تھا, وہ یہاں کے بیٹھ گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے یہاں سے جس طرح جتنا ہیوک کرنا تھا, کریٹ کرنا تھا, وہ ہوتا رہا. پاکستان میں بھی ہوتا رہا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ہی بہت سے یہ ٹیررسٹ گروپس جو پاکستان کے اگینسٹ آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو ایک امبریلا کے نیچے لایا گیا ہے. کیا یہ ایسے ہوا میں ہو گیا ہے یا صرف انڈیا نے اکیلے کر لیا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ امریکہ کی وہاں پہ موجودگی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان تمام پاکستان مخالف گروہوں کو اکٹھا کر لیں. اس افغانستان میں بیٹھ کے اس ریجن میں جو شرارت کرنا چاہیں, جو جہاں پہ کرنا چاہیں, مانیٹر کرنا چاہیں, ایک لسننگ پوسٹ, وہ اس ریجن کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہماری جب بھی بات ہوئی ہے, میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ امریکنز نہیں جا رہے, ایٹ لیسٹ اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. ویٹنام کی طرح کوئی سچویشن ہو جہاں سے وہ نکالے جائیں, اور امریکنز کو نارملی وہ نکالے جاتے رہے ہیں, تو انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی ہے, اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی. تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں سے کمپلیٹ وڈرال ہوگا. اور کمپلیٹ وڈرال نہیں ہوتا. امریکن جیسے اگر سی آئی اے کے کانٹریکٹرز, جو آئی این جی اوز, انڈر کور کام, وہ چیزیں جب تک نہیں ہوتی ہیں افغانستان میں پیس نہیں ہوگا, کیونکہ طالبان پھر لڑتے رہیں گے. تو پیس نہیں ہوگا تو پھر ان کے یہاں رہنے کا ریزن بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تو آئسس, داعش بھی اٹیک کر رہی ہے, یہاں پہ تو طالبان بھی ہیں, یہاا پہ ہر قسم کی ٹیررسٹ اینٹی آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک وشیس سرکل ہے جو کہ صرف امریکنز ہی توڑ سکتے ہیں. اچھا, اب کیونکہ بہت زیادہ ویسے تو امریکن پالیٹکس جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ ڈسکس کرنے کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پر, ہم شاید اس کا ادراک نہیں کر پاتے, بلکہ ایون بہت ہمارے ڈومیسٹک سینیریو میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح جو لارجر انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس وجہ سے وی آر ڈسکسنگ آل آف دس ان ڈیٹیل. لاسٹلی ویسے تو بہت سارے آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر ہو سکتا ہے ڈسکس. ان کا جو سب سے کلوزسٹ ایلائز ہیں جرمنی, آسٹریلیا, فرانس, یو کے اینڈ کینیڈا,
ان کے حوالے سے بھی آسٹریلیا ان کے ساتھ حوالے سے بھی، اور بہت جو یورپین یونین ہے ان کے ساتھ ان کے کس قسم کے ہوں گے تعلقات، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن لاسٹلی ہم ڈسکس کریں گے مڈل ایسٹ کی سچویشن، سعودی عربیہ اور اسرائیل کا معاملہ کس طریقے سے جو ہے. پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اوور ویو بتا دوں کہ بڑا ڈیلیڈ قسم کا کانگریچولیشنز کا میسج مبارکباد کا وہ آیا سعودی عرب کی طرف سے، بڑا لیٹ تھا وہ، اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہوئے کہ محمد بن سلمان اور جو سعودی رجیم ہے وہ ٹرمپ کی کیونکہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے تو جو بائیڈن ان کے لیے انفیوریبل ہوں گے. جو بائیڈن اپنے گفتگو میں بہت مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یمن کی جو کانفلکٹ ہے اس میں وہ امریکی جو سپورٹ ہے یمن کے خلاف جو کولیشن ہے اس کو ختم کریں گے. اسلحے کی سیل کو کٹ ڈاؤن کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. محمد بن سلمان کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ کہ CIA کی جو فائنڈنگ ہے کہ جمال خاشقجی جن کا مرڈر سعودی عرب کا جو کونسلیٹ ہے استنبول میں 2 اکتوبر 2018 کو وہاں پر ہوا، ان کا موقف یہ ہے کہ CIA کی جو فائنڈنگ امپلیکیٹ کرتی ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے محمد بن سلمان، اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو بائیڈن. ایک ایسے جو بائیڈن جو کہ یہ سب کچھ سوچتے ہیں، ان کا سعودی عرب کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے پریزیڈنسی میں بھی سعودی عربیہ اور یہ گلف والے جو ہیں اسٹیٹس، ان میں ان کے ساتھ تعلقات لیوک وارم ہی تھے، کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے. ان کے اپنے ریجن میں پالیسیز، ڈومیسٹک پالیسیز، ان کے جو ہیومن رائٹس کی سچویشن تھی اس کی وجہ سے ٹینشن تھی. اب کیونکہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ اوپن اپ کر چکے ہیں، نہ صرف اوپن اپ کر چکے ہیں، وہ ریڈیکلی ڈفرینٹ پوزیشنز لے چکے ہیں. جو نارملی آپ مسلم کازز سمجھتے تھے، پیلسٹائن ہو، کشمیر ہو، باقی اس میں ایون ابھی UAE نے کچھ 2-3 دن پہلے اور لاز میں اپنے نرمی کی ہے، شراب کے حوالے سے، لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور ان چیزوں کے حساب اب سنا ہے کہ کیسینوز کی طرف بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ان کا یہ جو ایجنڈا ہے یہ اوبویسلی US سپورٹ کرتا ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسی میں ان کو انکریج کریں گے کہ یہ اسی راستے پہ آگے چلیں، اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ سعودی عربیہ کی بھی ریلیشنز ہو جائیں اور ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ قسم کا گلف ایمرج کرے، اور جو کہ خود ہی ان کو اندر سے امپلوڈ کرے گا. سونر اور لیٹر یہ جو ممالک ہیں 2-3 انہوں نے امپلوڈ کرنا ہے. ٹرمپ کی شکست پر ایک اور شخص ایسا ہے جس کو بہت زیادہ افسردگی کا جو شکار ہوا ہے، نیتن یاہو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جیرڈ کشنر جو ان کے ٹیم تھی رہی، اینڈ مور ریسنٹلی رابرٹ اوبرائن، یہ سب لوگ جو ہیں وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے رہے. 22 عرب سپیکنگ نیشنز ان کو تسلیم کریں وہ اسرائیل کو، اس کے لیے ٹاکس ہوتی رہیں. اور 2020 میں ہم نے بہت بڑی تبدیلی دیکھی مڈل ایسٹ میں کہ UAE، بحرین، سوڈان، یہ 3 تو اب کر چکے ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کی فورج کر رہے ہیں. ظاہر ہے سعودی عرب کی اپروول کے بغیر، ٹیسٹ اپروول کے بغیر اناؤنسمنٹ نہیں ہے، بٹ پریکٹیکلی تو سب ظاہر ہے کہ ان کو اس فضائی حدود کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی. پریکٹیکلی ان کی کوآپریشن، انٹیلیجنس شیئرنگ، وہ چیزیں سب وہ سارا کچھ چل رہا ہے. نیتن یاہو نے بڑا ڈیلیڈ قسم کا کانگریچولیشنز کا میسج بھیجا جو بائیڈن کو اور کملا ہیرس کو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیگ کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ پالیسی گفٹس اس ریجن کے لیے دیے تھے. ڈو یو تھنک کہ جو اب ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے امریکہ میں، وہ مڈل ایسٹ پیس پلان جس قسم کا ڈونلڈ ٹرمپ نے انیشیٹ کیا تھا اس کو اسی ماڈل پر چلائے گی؟ پیلسٹائن کے حوالے سے یہی ان کی پالیسی ہوگی؟ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے وہ دباؤ ڈالے رکھیں گے ان ممالک پر یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ دباؤ بھی یہاں نہیں ہے. ان لوگوں کی اپنی اورینٹیشن جو ہے، کیا یہ MBS نے ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے دباؤ کے بجائے رشوت کا لفظ استعمال کر لوں، کیونکہ دیکھیں خرطوم کو نکالا جو اسٹیٹس اسپانسرز آف ٹیررزم لسٹ سے،
اور وہ انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل وہ کو. ہے پھر ایک طرح سے ان کو لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں یہ لوگ. اسی ایم بی ایس کو کیا یہ ٹرمپ نے کہا تھا ایک انٹرویو میں اس کے مجھے تو یہودی ہمیشہ سے بہت پسند ہیں, میری نانی بھی یہودی تھی. تو یہ تو ایک پوری اورینٹیشن کی ان کی چینج ہوئی ہے. کنگ فیصل نہیں ہے. اور جو اسپیکولیشن ہے, ریومرز ہیں, وہ یہ ہیں کہ اس میں باپ بیٹے میں بھی ڈفرینس ہے. اور اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کنگ سلمان جو ہیں وہ اس چیز پہ تیار نہیں ہے. ظاہر ہے ان کا وہ جو جنریشن ہے وہ جنریشن بھی شاید سوچ بھی نہیں سکتی, یعنی جس پوزیشن پہ بھی چلے جائیں ایٹ لیسٹ اس پوزیشن پر نہیں جا سکتی. ایگزیکٹلی. ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یو ایس انڈر ٹرمپ ان لوگوں کو لے آئے ہیں, جو بائیڈن اس کو ریورس نہیں کریں گے, اس سے آگے ہی چلیں گے. اور اگر پیلسٹینین اسٹرگل جو ان کی نظر میں ایک طرح سے ڈی لیجیٹیمائز کی جا رہی ہے, آپ نے کملا ہیرس کی اگر اس پہ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو تو کہ ایٹ ایوری کاسٹ وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود اسرائیل اینڈ پروٹیکٹ اٹ اگینسٹ ٹیررزم بائی حزب اللہ کا نام لیا ہے. پھر آئسس کی بات کرتے ہیں وچ از ویری آئرونک, کیپنگ ان مائنڈ کہ آئسس آئی کہاں سے, کس نے کریٹ کیا. بالکل. تو وہ اور پھر کیپٹل ہل ہمیشہ اسرائیل اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل کو ابینڈن کر کے تو پیلسٹینینز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, یا ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ وہ ان کو کہیں گے آپ اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز اسٹیبلش کریں نہ کریں, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو, ایسی چیزیں نہیں ہوں گی.